کربلا کا حادثہ جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے 10 اکتوبر 680 عیسوی یعنی کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو موجودہ عراق کے شہر کربلا کے خشک میدانوں پر پیش آیا۔ یہ المناک مارکہ یزید اول اموی خلیفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے ان کے درمیان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت نے اسلامی ثقافت، ایمان اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ کربلا کے واقعے کی بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ فضا میں رکھی گئیں۔ مسلمانوں کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جانشین مقرر نہیں کیا اور انہوں نے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ تاہم مخالف مسلمانوں کا ماننا ہے کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے ان کے جائز جانشین تھے۔ یہ تقسیم سیاسی افراتفری سے مزید بگڑ گئی جو بعد میں پیش آئی، بشمول علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اموی خاندان کے تحت معاویہ اول کی حکومت کا قیام تھا۔ حضرت معاویہ کی حکومت ان کی موت کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا۔ یزید کی قیادت پر بدعنوانی اور بدعملی کے الزامات لگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے اسلامی اصولوں سے بالکل متضاد تھے۔ حسین ابن علی جو انصاف اور تقوی کی علامت تھے، آپ نے یزید کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی حکومت کو ناجائز اور ظالم سمجھا۔ کوفہ کے شہری بنو امیہ کی حکومت سے نالاں تھے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خطوط بھیجے، ان سے بغاوت کی قیادت کرنے کی درخواست کی اور ان کی حمایت کا وعدہ کیا۔ ان درخواستوں سے حوصلہ پا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلہ کن سفر کا آغاز کیا، انصاف اور صداقت کو بحال کرنے کی امید میں۔ تاہم کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منصوبوں کا علم ہوا اور بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے ایک بڑی فوج بھیجی تاکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا جا سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کو روک لیا گیا، جہاں انہیں گھیر لیا گیا اور دریائے فرات سے پانی کی فراہمی بھی روک دی گئی۔ 10 دنوں تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی ایک سخت محاصرے کا سامنا کرتے رہے۔ شدید پانی اور رسد کی کمی کے باوجود، ان سخت حالات کے باوجود حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے مطالبات کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے اپنے مشن میں ثابت قدم رہے اور ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ محرم کی 10 تاریخ جو کہ عاشورہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس مارکے کی انتہا تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جس کی تعداد تقریباً 72 افراد پر مشتمل تھی، بشمول ان کے خاندان کے افراد کو یزید کی فوجوں نے گھیر لیا جس کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ یہ لڑائی انتہائی غیر مساوی تھی، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں نے غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی اپنی کم تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود بہادری سے لڑے۔ آپ کے بہادر بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت، جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی عظیم قربانی دی، عباس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، وہ بھی پانی لانے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔
اپنے والد کی گود میں علی اصغر کو ایک تیر نے نشانہ بنایا، جو یزید کی فوجوں کی بے رحمی کی علامت تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی اور خاندان کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ہر ایک نے غیر معمولی بہادری اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب اپنے حامیوں سے محروم ہو چکے تھے، میدان جنگ میں اکیلے کھڑے رہے۔ کمزور اور پیاسے ہونے کے باوجود وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہیں گھیر لیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کا سر قلم کر کے یزید کو بھیجا گیا تاکہ فتح کی وحشیانہ علامت کے طور پر یاد کیا جا سکے۔ کربلا کی جنگ کے بعد کے حالات میں گہرے غم اور ماتم کا ماحول تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد، جن میں بنیادی طور پر خواتین اور بچے شامل تھے، ان کو قیدی بنا کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ ان کے دکھ اور بے عزتی کے باوجود انہوں نے اپنی عزت اور ثابت قدمی برقرار رکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے علی زین العابدین نے طاقتور تقاریر کی، جو یزید کی ظالمانہ حکومت اور ناانصافی کی مذمت کرتی تھی، اور عوامی رائے کو اموی حکومت کے خلاف مضبوط کیا۔ کربلا کا واقعہ مذہبی، ثقافتی اور سیاسی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف ابدی جد و جہد اور انصاف کے لیے غیر متزلزل عزم کی نمائندگی کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہر سال محرم کے مہینے میں یاد کیا جاتا ہے، جس میں عاشورہ کا دن خاص طور پر غم اور فکر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو عقیدت اور راست بازی کا حتمی عمل سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مختلف رسومات کے ذریعے یاد کرتے ہیں، جن میں مجالس یعنی کہ ماتم کی محفلیں اور تعزیہ، کربلا کے واقعات کی منظر کشی شامل ہے۔ کربلا کی کہانی نے اسلامی ادب، شاعری اور فنون لطیفہ کی ایک امیر روایت کو متاثر کیا ہے۔ شاعروں اور لکھاریوں نے قربانی اور بہادری کے موضوعات پر کام کیا ہے، جس نے مسلم برادری میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ کربلا کا قصہ مختلف سیاسی جدوجہد میں ایک طاقتور علامت رہا ہے۔ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنماؤں اور تحریکوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال کو الہام اور جائزیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تاریخی اور ثقافتی نتائج کے علاوہ کربلا کی روحانی اہمیت بھی گہری ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روحانی رہنما کے طور پر عزت دی جاتی ہے، جن کے اعمال اسلامی اخلاقی اور اخلاقی معیاروں کی اعلیٰ مثال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو حق، انصاف اور ایمان کی ابدی قدر و قیمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے، جس نے اسلامی شعور اور شناخت کو تشکیل دیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، وقت اور جغرافیے کی حدود کو عبور کرتی ہے۔ یہ انصاف، قربانی اور غیر متزلزل ایمان کی ابدی قدروں کو اجاگر کرتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے روشنی کی کرن بنتی ہے جو ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا کی میراث اپنے گہرے اسباق اور دیرپا اثرات کے ساتھ اسلامی فکر اور عمل کا سنگ بنیاد بنی ہوئی ہے، جو حق اور باطل، انصاف اور ظلم کے درمیان ابدی جد و جہد کی عکاسی کرتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ناظرین،
آپ کو ہمارا آج کا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا، جو کہ بالکل حقائق اور سچ پر مبنی ہے۔ مزید تجزیوں اور حقائق کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔